بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبیداللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی گورنر کیا گیا تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت رضی اللہ عنہم کو یہ تمام ایذا پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت و بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خسال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا ہے۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبیداللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد ابن سعد، شمر، قیس ابن اشحس، کندی، خولی ابن یزید، سنان بن انس، نخعی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت امام رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے، طرح طرح کی عقوبتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خون حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بدلے 70,000 شکی مارے جائیں گے۔ وہ پورا ہوا۔ دنیا پرستران سیاہ باطن اور مغروران تاریک دروں کیا امیدیں باندھ رہے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ان دشمنان حق کو کیسے کچھ توقعات تھیں۔ لشکریوں کو گراں قدر انعاموں کے وعدے دیے گئے تھے، سرداروں کو عہدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔ یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھنچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام رضی اللہ عنہ ہی کا وجود ہمارے لیے عیش دنیا سے مانع ہے، یہ نہ ہو تو تمام کرے زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے اور ہزاروں برس کے لیے ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے۔ مگر ظلم کے انجام اور قہر الہی کی تباہ کن بجلیوں اور درد رسید گان اہل بیت کی جہاں برہم کن آہوں کی تاثرات سے بے خبر تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حضرت امام رضی اللہ عنہ میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ مارکا جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، مگر وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ کی شہادت حمایت حق کے لیے ہے۔ اس راہ کی تمام تکلیفیں عزت ہیں، اور پھر وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اس خاندان عالی کا بچہ بچہ شیر بن کر میدان میں آیا، مقابل سے اس کی نظریں نہ چھپکی، دم میں آخر تک مبارز طلب کرتا رہا، اور جب نامردوں کے ہجوم نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تب بھی اس کے پائے ثبات و استقلال کو لغزش نہ ہوئی۔ اس نے میدان سے باغ نہ موڑی، نہ حق و صداقت کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، نہ اپنے دعوے سے دستبرداری کی، مردانہ جانبازی کا نام دنیا میں زندہ کر دیا۔
حق و صداقت کا ناقابل فراموش درس دیا اور ثابت کر دیا کہ فیوز نبوت کے پرتو سے حقانیت کی تجلیاں ان پاک باطنوں کے رگ و پے میں ایسے جاگزیں ہو گئی ہیں کہ تیر و تلوار اور تیر و سنا کے ہزارہا گہرے گہرے زخم بھی ان کو گزر نہیں پہنچا سکتے۔ آخرت کی زندگی کا دلکش منظر ان کے چشم حق بین کے سامنے اس طرح روکش ہے کہ آسائش حیات دینوی کو وہ بے التفاتی کی ٹھوکروں سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بار گراں ان کے تن نازنین پر ڈالا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، زہری رحمت اللہ علیہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بار مصائب دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضائے الہی کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو متمتع اور فیضیاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے، آمین۔